السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، نیکی اور برائی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آدمی اس پر عمل کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت اونچے درجے وہ حاصل کرے گا۔ تو آج آپ لوگوں کو سلام کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کی ضرورت، بغیر ایمان کے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ محبت نہ ہو، اور محبت پیدا کرنے والی چیز سلام ہے۔ سلام سے محبت بڑھتی ہے، دوستی بڑھتی ہے، تعلقات بڑھتے ہیں، دل کا کینہ، کپٹ، یہ ساری چیزیں دور ہوتی ہیں۔ سلام گویا ایک پیغام ہے۔ ملنے والا اپنے ملنے والے سے کہتا ہے کہ السلام علیکم، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، یعنی میری طرف سے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سننے والا اس کا جواب دیتا ہے کہ وعلیکم السلام، آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ کو بھی میری طرف سے پریشان ہونے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سلام کے بارے میں بتایا گیا، سلام پھیلاؤ، سلامتی سے رہو گے۔ اور سلام میں جب آدمی السلام علیکم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر آدمی کہتا ہے تو اللہ اسے 20 نیکیاں دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کہے گا تو اللہ اس کو 30 نیکیاں دے گا۔ ایسے ہی جواب دینے والا السلام علیکم اگر کہے گا تو 10 نیکیاں ملیں گی، وعلیکم السلام اگر کہے گا تو 10 نیکیاں ملے گی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے گا تو 20 نیکیاں ملے گی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کہے گا تو 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ ترمذی کی روایت ہے، اے لوگو تم سلام پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ تم سلام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت جب کہ لوگ سو رہے ہیں تو رات میں نماز پڑھو، یعنی تہجد پڑھو، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تدخل الجنت بسلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے سلام کی اہمیت بتائی گئی۔ ضرورت مند بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ نیک لوگوں کی صفت بتائی گئی۔ اور اگر راتوں میں آپ قیام کریں گے، تہجد کی پابندی کریں گے، اس سے اللہ سے آپ کی قریبی ہوگی، تعلق بڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ تو گویا تہجد جو ہے، اسے ایک جیسے بیمار آدمی کے لیے طاقت کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو گویا یہ تہجد کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور آدمی اس سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکتا تہجد کی پابندی کریں، اس لیے کہ نفل نمازوں میں سب سے زیادہ افضل نماز رات کی نماز ہے، اور رات کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہاں پر یہ اب سلام کے بارے میں بات یہ ہے کہ اللہ سے وہ آدمی قریب ہوگا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ پہلے سلام کریں۔ تو اب سلام کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ اگر آپ کسی مجلس میں آئیں تو مجلس میں سلام کر کر آپ آئیں گے تو مجلس والوں کو جو خیر ملے گا،
اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بھی آپ کو شامل فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سلام گویا ایک پیغام دیا جا رہا ہے، امن و سلامتی کا پیغام دیا جا رہا ہے، اور اتنا پیارا لوگ کسی اور مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اب یہاں پہ زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کی، سلام پھیلانے کی ضرورت ہے، چاہے ہمیں کسی سے تعلق ہو یا نہ ہو، کسی سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی ملاقات کر رہا ہے اور اگر کسی مسلمان سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ اسے سلام کریں گے۔ تو اب دوسری بات یہ کہ سلام کو مکمل کرنے والی چیز مصافحہ ہے، ملاقات کرنا ہے۔ اس ملاقات سے، جیسے مسند احمد کی روایت ہے کہ مصافحہ کرنے سے اللہ رب العالمین گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کے بعد سب سے بہترین نیکی یہ ہے کسی سے ہم ملاقات کریں تو خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے اس سے ملیں۔ اور سب سے پہلے، سب سے افضل اسلام، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، سلام پھیلانا ہے، اور اچھی بات کرنے سے آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے آدمی قریب ہوتا ہے۔ تو اب اس کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سلام کریں، اور سلام کا لفظ استعمال کریں، اس کے بجائے دوسرے کوئی لفظ استعمال کرنا، یا اس کے بجائے ملاقات کے لیے اور کوئی بات کہنا۔ سلام سے زیادہ فضیلت کسی کے اندر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ سلام کرنا چاہیے۔ سلام زبان سے ہو، سلام اشاروں سے نہ ہو، سلام زبان سے ہو، سننے والا بھی سلام کا جواب دے، تو اس سے ہمارے تعلقات بڑھیں گے، دوستیاں بڑھیں گی، محبت میں اضافہ ہوگا، اور آپس کے ساری کدورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو آپ کو بتانا ہے، مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب۔ آدمی کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے۔ اگر آدمی کو خوشی اگر ہو تو کیا کریں؟ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اب غم ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی اس کو برداشت کرے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زبان سے گلا نہ کرے، شکوہ نہ کرے، اور آدمی جو بھی ہے اللہ کا فیصلہ ہے، آدمی اس کو برداشت کر لے۔ وہ ایسے برداشت کرنے والے، صبر کرنے والوں کو بڑی خوشخبری دی گئی، بتایا بشر صابرین، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دیجئے۔ اور ایک جگہ بتایا گیا سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دے گا، یعنی مطلب ہے کہ بے حساب اجر اللہ ان کو دے گا۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو صبر دے گا۔ جو بھی شخص صبر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، صبر سے بہتر اور کوئی چیز دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ صبر کے بارے میں بتایا گیا، جیسا کہ مسلم کی ایک روایت ہے الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ اور اس کے بعد طبرانی میں بتایا گیا، طبرانی کی روایت ہے الصبر نصف الایمان، صبر جو ہے آدھا ایمان ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، مومن کبھی نقصان میں نہیں ہوتا، اور مومن کی ایک عجیب شان ہوتی ہے، راحت میں اگر وہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، مصیبت میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ مومن کی مثال کھیت کی طرح ہے جس پر ہمیشہ ہوا چلتی ہے، اسی طرح زندگی میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اور آدمی اگر برداشت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے۔ منافق کی مثال چاول کے درخت کی طرح ہے جو حرکت نہیں کرتا، اب یہاں تک کہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ بتایا گیا اللہ جس سے بھلائی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، جیسا کہ بخاری کے اندر بتایا گیا ہے سب سے زیادہ دنیا میں آزمائش جو ہے انبیاء پر آتی ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ یہ دوسرے لوگوں پر یہ چیزیں آتی ہیں، اور اس کے بعد گناہ صبر کی وجہ سے گناہ معاف ہوتا ہے۔ اگر ایک معمولی تکلیف بھی اگر ہو، ایک معمولی کانٹا بھی اگر آپ کو چبھے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے درجوں کو اونچا کرے گا۔ صبر
تین طریقے سے ہوتا ہے۔ نیکیوں نیکیوں کے کام میں آپ صبر کریں۔ نیکی کے کام کے لیے آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور اچھے کام کرنا، اسے جو بھی تکلیف آدمی کو آتی ہے آدمی وہ تکلیف کو برداشت کرے۔ دوسری بات یہ مصیبت میں صبر کرنا۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی اگر آئے، ایسے وقت میں اس کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آدمی اگر اسے برداشت کرے تو اس کو اللہ اس کے درجوں میں اضافہ کرے گا۔ اور ایک بات، تیسری اہم بات یہ ہے، صبر جو ہے حرام چیزوں پر صبر۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ جن چیزوں میں ہمارے لیے فائدہ ہے اللہ نے اس کو حلال کر دیا۔ جن چیزوں سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا۔ لیکن انسان کی فطرت ہے، جن چیزوں سے آدمی کو منع کیا جاتا ہے انہی چیزوں کو حاصل کرنے کی آدمی کے دل میں خواہش ہوتی ہے۔ تو اب یہاں اگر آدمی ایسی صورتوں میں صبر اگر کر رہا ہے، حرام چیزوں سے بچے، اللہ نے جو کام حکم دیا ہے وہ کام کرے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ کام کریں، اور جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے بچنے کی آدمی کوشش کرے۔ اور اس کے بعد یہاں پر اب دیکھیے، یعنی بیماری میں اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرتا ہے۔ ایک مرگی والی عورت، وہ عورت جسے مرگی کی بیماری یعنی کوے کی بیماری جسے کہا جاتا ہے، چلتے چلتے گر جانا، بے ہوش ہو جانا، ایسی ایک عورت آئی اور اس نے آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میری بیماری دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ذرا، اگر تم چاہتے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ تم اس بیماری پر صبر کرو، اس بیماری کو تم برداشت کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بدلے اللہ آپ کو جنت دے گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنی بیماری پر صبر کروں گی، میں اسے برداشت کروں گی۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے اور ایک بات اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب مجھے یہ بیماری کا دورہ آتا ہے تو میرے کپڑے ادھر ادھر ہٹتے ہیں، ستر میرے کھلنے کا امکان ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ میرے ستر کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کیا۔ جب یہ دعا سے پہلے لوگ اس عورت کو بیماری کی حالت میں دیکھتے تو اس کے کپڑے ادھر ادھر ہٹ جایا کرتے تھے، لیکن جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اس کے کپڑوں پہ ذرا برابر بھی کوئی شکن نہیں آتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، اگر آدمی اس دنیا کے اندر صبر کی عادت ڈال لے، جو بھی ہے یہ سمجھے اللہ کا فیصلہ ہے۔ آدمی اگر اسے خوش ہو، مطمئن ہو، تو یہی ایمان کی علامت ہے۔ تو یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ایک تو صبر ہے اور ایک شکر ہے۔ یہ ایمان کے گویا دو حصے ہوئے، ایک صبر ایک حصہ ہوا، شکر ایک حصہ ہوا۔ اور کبھی بھی یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کی جو بھی نعمتیں ہیں اسے زبان سے آپ اعتراف کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے، جو بھی ہے اللہ کا فضل ہے، جیسا بھی ہے اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اگر آدمی صبر کی عادت اگر ڈال لے تو اس کے بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ دوسری بات، شکر، راحت کا زمانہ ہے، خوشحالی ہے، اللہ تعالیٰ آرام سے رکھا، سہولتیں ہیں، ایسے وقت ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے اور زبان سے اللہ کی تعریف کیجیے، دل سے اسے تسلیم کیجیے، تو اب اس سے آپ کی نعمتیں بڑھے گی۔ اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتیں شکر کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ دے گا۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ مصیبت اور پریشانیوں میں ہم برداشت کریں، گلہ اور شکوہ نہ کریں، اور خوشحالی میں اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کریں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تیسری اور ایک بات آپ کو بتانا ہے کہ بیماری کا ثواب کیا ہے۔
جب یعنی دیکھیے بیماری یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. جب مومن بیمار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک کرتا ہے جیسا کہ لوہار کی بھٹی میں اگر لوہا ڈالا جائے تو اس کا میل اور کچیل جیسا دور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مومن کے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. ابن حبان کی روایت ہے. اور ایک بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر دیتا ہے جیسا کہ کوئی آدمی مقیم ہے، اچھا ہے، تندرست ہے، صحت کے زمانے میں صحت کی حالت میں جو نیکیاں کرتا تھا بیماری میں اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اب یہاں پہ جیسا کہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے تو گویا بیماری گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. اور اس سے بعد یہاں پہ دیکھیے اگر کوئی آدمی بیمار ہوا زبان سے کوئی شکایت نہیں کیا بلکہ وہ اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ میں اس کے جسم سے اچھا جسم دوں گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا اور میں جنت میں داخل کروں گا. موتا کی یہ روایت ہے جس میں بتایا گیا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بہتر سے بہتر اسے بدلہ دیں گے اور گناہوں سے اللہ معاف فرمائیں گے اور اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے. اب یہاں پہ بیماری کے دنوں میں یہ بیماری کی وجہ سے گناہ ایسے معاف ہوتے جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت پر ہوا چلتی ہے تو پتے جیسے گرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو اب یہاں پر صبر گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کرتا ہے. کبھی بھی یاد رکھیے کبھی بیماری کو برا نہیں کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیادت کے لیے گئے تو سائب ان کا نام تھا. انہیں بخار تھا. وہ بخار کے بارے میں کچھ شکایت کر رہی تھی، کچھ زبان سے ایسی ویسی باتیں کر رہی تھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تم بخار کو برا مت کرو، برا مت کہو. یہ گناہوں سے آدمی کو ایسے ہی صاف کرتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی میں لوہا جل کر صاف ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ بات یہ ہے کہ اللہ نے صحت دیا تو صحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دیکھیے بیماری میں صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے. جیسا کہ وہ مرگی والی عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک بیماری ہے، آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کروں گا، اللہ تمہیں شفا دے گا. تو یہاں پر اب دیکھیے میری خواہش ہے کہ تم صبر کرو، اللہ اس کے بدلے جنت دے گا. اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں اس بیماری میں صبر کروں گی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے. اب اس کے بعد ایک بات ہے کہ جب یہ بیماری کی کیفیت ہوتی ہے تو بے ہوشی کے عالم میں کپڑے میرے ادھر ادھر ہٹتے ہیں تو آپ دعا کیجیے گا اللہ میرے سطر کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کیا. لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ دعا سے پہلے اس کی یہ کیفیت تھی کہ جب وہ بیمار ہوتی، بیماری کا دورہ اس پر آتا، اس کے کپڑے ادھر ادھر ہٹ جایا کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد ذرا برابر بھی کپڑوں پہ شکن نہیں آتا تھا. میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، وہ حیا کا زمانہ تھا. بیماری کے حالت میں بھی کپڑوں کے ادھر ادھر ہٹنے کا اس کو فکر تھا. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے کپڑے کیا ہیں، ہمارا لباس کیا ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کے کپڑے کیا ہو گئے ہیں. میرے بھائیوں کپڑے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سطر کی حفاظت کریں. جسم کی زینت کے لیے کپڑا استعمال کیا جاتا ہے، ایسے کپڑے مت پہنیں جو بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں کی طرف لے کر جانے والے ہیں. یہ بھی گویا ایک قسم کا عذاب ہے. ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے آدمی قدر نہیں کرتا، ایک صحت ہے اور دوسرا فراغ یعنی خوشحالی ہے، سہولتیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. بخاری کی روایت ہے دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی آدمی قدر نہیں کرتا. یہ ایک صحت ہے. صحت کا زمانے میں آدمی غفلت میں بے وقت کھانا، بے وقت سونا اور آدمی اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا.
صحت جانے کے بعد آدمی افسوس کرتا ہے، روتا ہے، تو اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صحت ہے اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے، اور اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ اطمینان دیا، سکون دیا ہے، ایسے سکون میں اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، تسبیح پڑھیے، قرآن پڑھیے، جو بھی نیکی کے کام کرنا ہے نیکی کے کام کرتے رہیے، یہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ دیں گی۔ تو اب یہاں پہ اور ایک بات یہ بتائی جا رہی کہ دیکھیے بیماری سے فائدہ یہ ہوتا ہے آدمی آئندہ کے لیے احتیاط کرتا ہے، احتیاط کی زندگی آدمی اختیار کرتا ہے، اور گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی بیماری مانگنا نہیں چاہیے، بیماری سے بچنا چاہیے، اس کے لیے تدبیر کرنا چاہیے۔ جب بیماری آ جائے تو اسے برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا چاہیے، زبان سے بیکار قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کیجیے، اللہ سے ہمیشہ سکون اور عافیت مانگیے۔ آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، سب کے لیے عافیت کا سوال کیجیے۔ آج کل خصوصاً زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اللہ سے دعا کیجیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ مجھے سکون اور اطمینان عطا فرما۔ اور اللہ کے رسول ہمیشہ کرتے تھے، اللہ مجھے عافیت دے، میرے گھر والوں کو عافیت دے، میرے بیوی بچوں کو عافیت دے، اے اللہ ہماری گناہوں پر پردہ ڈال دے، دل میں جو خوف ہے اللہ وہ خوف کو دور کر دے، سامنے سے آنے والی مصیبتوں سے بچا، پیچھے سے آنے والی بلاؤں سے بچا، سیدھے طرف سے آنے والی مصیبتوں سے بچا، بائیں طرف سے آنے والی مصیبت اور پریشانی سے بچا، اوپر سے اترنے والی مصیبتوں سے بچا۔ اور آپ یہ بھی کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اغتال من تحتی، اللہ نیچے سے آنے والے تیرے غضب، تیرا غصہ اور اچانک آنے والی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ رب العالمین جس حالت میں رکھے اس حالت میں آپ شکریہ ادا کیجئے۔ کوئی بھی اگر پریشانیاں آتی ضرور پریشانیاں آتی ہیں، ایسے وقت میں برداشت کرنے کی عادت ڈالیے، اور اگر کوئی بیماری وغیرہ ایسی کوئی چیزیں اگر آ جائیں تو اسے برداشت کیجئے، یہ گناہوں کا کفارہ ہیں، اور اللہ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہیے، ہمیشہ اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھیے، اللہ معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یہ اس سے بہتر چیز اور کوئی نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائیں، ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، آزمائش، بیماری، حادثے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائیں، نعمتوں میں شکر کرنے والا بنائیں، اور شکر کی زبان عطا فرمائیں، مصیبتوں میں اللہ برداشت کرنے اور صبر کرنے والا ہمیں بنائیں، اور ہمارے چھوٹی بڑی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے اللہ راضی ہو، اور اللہ کی نعمتیں ملیں، اور اللہ تعالیٰ کی جنت نصیب ہو، ہر قسم کے عذاب سے، سزا سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔